اور عبادت میں حرام چیزوں کی ملاوٹ، ہم آمیزش کی جگہ ملاوٹ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں، حرام چیزوں کی ملاوٹ حرام ہے، آبادی نہیں بربادی ہے۔ اللہ کرے کہ کل کا نوشہ جس کی شادی ہونے والی ہے عزیزم نجم یہ سنت رسول کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ مالا مال ہو، اس لیے کہ ایسے موقع پر عام طور سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ناچ کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، وی سی آر کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، سنیما کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، لیکن یہ خوشی منا رہے ہیں نبی کی نعت کے ساتھ، نبی کی مدح و ستائش کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھیے جو خوشی رسول اللہ کی محبت میں منائی جاتی ہے وہ بندہ یہاں بھی خوش رہتا ہے، قبر و حشر میں بھی خوش رہتا ہے۔ عزیزم نجمل نے اور ان کے والد موجود ہیں کہ نہیں ہے، اس علاقے کے ماحول بدل گیا، کایا پلٹ ہو گئی کہ آج کی رات لہو و لعب کے لیے نہیں، کھیل اور کود کے لیے نہیں، ناچ اور گانوں کے لیے نہیں، بلکہ نبی کی یاد کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس ادا کو پسند فرمائے اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے پاس تو کچھ اور تحفہ نہیں ہے، ایک تو باطنی تحفہ ہے دعا، اللہ میری دعا قبول فرمائے، اور دوسرا یہ میرے گلے پہ پڑا ہوا گجرا ہے جو میں ان کے اوپر نظر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سنت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَاتَّبِعُونِی کا، نہیں سمجھے ہوں گے؟ اشعار بھی تو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن سبحان اللہ بہت کہتے ہیں، داد بہت دیتے ہیں، نوٹوں کی برسات بھی خوب کرتے ہیں، تو میں نے تو قرآن کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگ میری اتباع کریں، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو، ان کی تابعداری کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کی سنتوں کے عامل بن جاؤ۔ نبی کی سنتیں وہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر موجود نہیں، جہاں ان کی تعبیری دکھائی نہیں دیتی، لیکن انہی سنتوں میں ایک عظیم سنت ہے جس سنت کا نام سنت نکاح ہے، بولتے رہیے، جس سنت کا نام سنت نکاح ہے، یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور یہ میرے خدا کا حکم بھی ہے۔ زور سے بولیے، بھوک لگ گئی ہوگی آپ لوگوں کو، بھوک لگی ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو بھوک نہیں لگی ہے؟ بس افسوس، جس رسول نے ہمارے لیے 3 دن تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا، کبھی کبھی انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا۔ روزانہ آپ کو رات میں ٹائم سے کھانا مل جاتا ہے، اپنے محبوب کے لیے آپ تھوڑی دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے۔
جو رسول اللہ کی محبت میں بھوک اور پیاس کو مٹا دے گا، قسم خدا کی واللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب آپ بولیے بھوک لگی ہے؟ زور سے بولیے بھوک لگی ہے؟ کتنے لوگوں کو بھوک نہیں لگی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے علماء نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب لوگوں نے اٹھائے۔ جن لوگوں کو بھوک لگ گئی ہے لگتا ہے، ان حضرات علماء کرام کا میں بہت مشکور ہوں کہ آج ان لوگوں نے بہت صحیح ٹائم پہ اس کو رونق بخشی اور ابھی زندہ دلی کے ساتھ اس بزم میں رونق افروز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اور دین و سنیت کی تبلیغ کا بے لوث جذبہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اس اجلاس کے ناظرین، حضرت مولانا الیاس رضا نورانی، بہت زمانے کے بعد آج میں ان کی نظامت کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس نظامت میں میری ہی تعریف تھی، جس کی وجہ سے میں ان کو زیادہ داد نہیں دے سکتا، لیکن ان کی ادا، ان کے درس اور ان کے اخلاص کی داد دیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے زور بیانی میں اور قوت عطا فرمائے، اور جو علماء سے محبت کرتا ہے، سادات سے محبت کرتا ہے، یقین جانیے جس سے محبت آپ دنیا میں کریں گے، اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ جنت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا الیاس صاحب نے کچھ اشاروں کے ساتھ کچھ بیان فرمایا ہے، میں ان کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زور سے بولیے۔ اور یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، چنتا کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور میرے خدا کا بھی حکم ہے۔ میں بعد میں بتاؤں گا، اگر وقت میرے پاس بچے گا تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ نکاح کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ یہ نکاح کے تعلق سے اجلاس ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نکاح سے متعلق کچھ مسائل بیان کروں، لیکن مسائل بیان کرنے کا میرا طریقہ ایسا ہوگا، اللہ نے چاہا تو آپ نعرے ضرور لگائیں گے۔ ذرا زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے۔ دیوانوں کی جماعت ہے، یہ فرزانوں کی جماعت نہیں ہے۔ ان سب لوگوں نے نبی کی محبت کا جام پی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا، نکاح میرے نبی کی سنت ہے اور نکاح میرے خدا کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا، ایمان والو نکاح کرو۔ یہ حکم خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے، کیسی عورت سے کیا جائے، اور نکاح کرنے سے پہلے وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو کرنے سے نکاح کے جو نتیجے ہیں وہ اچھے برآمد ہوں گے، یعنی نسلیں پاکیزہ بنیں گی۔ انہی باتوں کو کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ نکاح کس عورت سے کیا جائے؟